السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. میرے بھائیو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مسلمان یا ایک انسان دوسرے انسان سے دوستی کرتا ہے. دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست نظر آتا ہے. اگر انسان کی دوستی اپنے سے اوپر گریڈ والوں سے ہو جائے، جیسے منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. بڑا خوش ہوتا ہے دلی طور پر کہ چلو ہماری دوستی کس سے ہو گئی؟ منسٹر سے ہو گئی یا پرائم منسٹر سے ہو گئی. اگر اس سے ملاقات ہوتی ہے، ادب کے ساتھ خوشی سے بات چیت کرتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اونچا آدمی ہے، اگر کوئی بات ہوگی، کوئی کام ہوگا تو ہم اس سے حل کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں. اتفاق سے اگر وہ آپ کے گھر میں آ جائے، خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے، معاملات ہوں انشاءاللہ وہ حل بھی کرے گا. اگر یہی دوستی، غور کیجئے، سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو جائے تو اس خوشی کا کیا کہنا ہے، اس آدمی کی سعادت کا کیا کہنا ہے کہ اس کی دوستی کس سے ہو گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. کون سا اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ کون سا اللہ ہے جو روزانہ لوح محفوظ کو 360 مرتبہ دیکھتا ہے، کاموں کی تدبیر کرتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں؟ کون سا اللہ ہے جو بڑے سے بڑے بگڑے ہوئے کام کو بنا دیتا ہے؟ کون سا اللہ ہے مصیبتوں کو سیکنڈ میں ٹال دیتا ہے؟ کون سا اللہ ہے منہ سے دعا نکالیں گے اللہ فرماتا ہے ہم تو تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، لہذا تم مجھے پکارو، میں دعا قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم. لیکن اللہ کا دوست بننے کے لیے ضروری ہے ہم ان آیات پر ایک کڑی نظر رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے دوستی کر لے. ظاہر سی بات ہے، اللہ نے کئی ایک مقام پر اپنے دوستوں کی تعریف کی ہے اور دوستی کس طرح کرنی ہے وہ بھی طریقہ بتا دیا ہے. ان میں سے ایک آیت ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سورہ یونس کے اندر ہوشیار رہو، اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، بس صرف اشارے کر رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نہیں کہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، نہیں. آپ بھی اللہ کے دوست ہیں، آپ بھی اللہ کے دوست ہیں، آپ بھی اللہ کے دوست ہیں، لیکن دو کام کرنا ہوگا. دوستی ایسے تھوڑی ہوتی ہے. الذین آمنوا، ایمان لائیے صحیح طریقے سے، صحیح عقیدے پر گامزن ہو جائیے، شرک و بدعات سے دور ہو کر توحید و سنت پر قائم ہو جائیے، آپ اللہ کے دوست ہو گئے. اور دوسری چیز وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہر برائی سے بچا کر عبادات پر گامزن ہو جائیے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بشارت ہے. ایک آیت تو یہ رہی. یہ ایک حدیث بہت پیاری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوستی کی حقیقت کو وہاں بھی واضح کیا ہے اور فضیلت بھی بیان کی ہے. حدیث قدسی بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے دوستوں سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور جس سے اللہ جنگ کرے، کوئی جیت سکتا ہے؟ کوئی فتح یاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور آخری حدیث میں کیا فرمایا دوستوں کی فضیلت پر؟ وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ دیتا ہوں. دیکھ رہے ہیں نا، دوستی نبھا کر اللہ نے کیا کیا؟ جس نے اس سے دشمنی کی، اللہ نے اعلان جنگ کیا. اللہ کا دوست مانگتا ہے تو ملتا ہے، پناہ مانگتا ہے تو پناہ طلب کرتا ہے. دو کام اللہ نے کیا نا، ایک تو اعلان جنگ کیا مخالفین کے ساتھ، اور دوسرے مانگے گا تو دیا جائے گا، پناہ طلب کرے گا تو پناہ دیا جائے گا. تو اللہ نے کہا دو کام تم کو بھی کرنا پڑے گا. دو کام میں نے کیا نا، دو کام تم کو بھی کرنا ہوگا. تم کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کرنی ہوگی.
اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو فرائض کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے والا ہے۔ فرائض کا مطلب صرف نماز نہیں، فرضی نماز، فرضی روزہ، فرضی حج، فرضی جہاد، فرضی صدقات و خیرات، والدین کی خدمت وغیرہ وغیرہ۔ ایک چیز ہو گئی نا، دوسری چیز وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، نوافل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آئیے، دو اللہ کر رہا ہے، دو آپ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اسی حقیقت کو بیان کیا، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جن لوگوں نے بھی نیک عمل کیے اور ایمان لائے اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے، دوستی کرنے والے ہزاروں گزرے، سب سے پہلے دوستی انبیاء کرام نے کی، کیسی دوستی کی، اللہ اکبر، جان مال وقت ہر چیز قربان کر دیا۔ صحابہ کرام دیکھیے لاکھوں تھے، کیسی دوستی کی، رات کو رات نہیں دیکھا، دن کو دن نہیں دیکھا، کام کو کام نہیں دیکھا، پھل کٹے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے جہاد فی سبیل اللہ میں۔ سبحان اللہ، آرڈر آئے اور کہے کل جاؤں گا، یہ امپوسیبل ہے اللہ کے دوستوں سے۔ آرڈر ہوا، چھوڑو، اللہ نگہبان ہے، چلو اللہ کے کام میں نکل جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور واقعات بہت ہے، ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو سعودی عرب کے سابق مفتی تھے، نابینا تھے، دنیا سے گزر گئے، دوستی کی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ایسی ہی دوستی ہم لوگوں کو بھی کرنی چاہیے، قیل قال چوں چرا وائی ڈیٹ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، آپ سبقت کیجئے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر 80 سے زیادہ ہو گئی تھی، 80 سے زیادہ ہو گئی تھی، جب لوگ سفر میں جاتے ان کے ساتھ جانے والے سفر کی تھکان سے چور ہو کر جا کر آرام کرتے تھے۔ ظاہر سی بات، آپ مکہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بہت مشکل سے عمرہ کیا، بہت مشکل سے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد ایسا لیٹتے ہیں کہ پورے دن لیٹے رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ شام کا وقت ہوتا ہے، شام کی اذان ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ چلو نکل کے حرم چلے نماز پڑھیں گے، یہی ہوتا ہے نا عام طور پر۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، رات کو لوگ لیٹ جاتے اور یہ اٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، مشغول ہو جاتے۔ لوگوں نے سوال کر دیا کہ شیخ آپ بوڑھے آدمی ہیں، ہم لوگ جوان ہیں، اور ہم لوگ جو ہے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں، اور آپ عبادت میں لگ جاتے ہیں، کیا آپ تھکتے نہیں ہیں باوجود ہے کہ 80 سے زیادہ عمر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو جواب دیا ہے اس جواب پر غور کیجئے۔ کہا میرے دوستو، میرے بھائیو، جب دل اللہ سے لٹک جاتا ہے تو یہ دل تھکان محسوس نہیں کرتا۔ سن رہے ہیں جواب؟ کان کھول کر سن لیے۔ جب دل اللہ سے لٹک جاتا ہے پھر وہ تھکان محسوس، آرام محسوس کرتا ہے، وہ عبادات میں، دین کے کاموں میں، تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں۔ آج ہم لوگوں کا طریقہ بالکل الٹ گیا ہے، دنیا کے کام میں تو بڑی دلچسپی دکھاتے ہیں لیکن دین کے کاموں میں نہایت سست، نماز تک ہم پڑھنا گوارا نہیں کرتے جماعت کے ساتھ۔ دیکھیے فجر میں کتنے لوگ جماعت سے ادا کرتے ہیں، یہ تو ہمارے آپ کے سامنے میں۔ میرے بھائیوں، یہ ایمانیات میں سے نہیں ہے، یہ منافقت میں سے ہے۔ اللہ نے منافقین کا ایسا تذکرہ کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے نیک عمل میں سبقت کریں، نیک عمل میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ولیوں میں، اپنے دوستوں میں شامل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر قائم رکھ، جب دنیا سے رخصت کر ایمان پر، اور تمام برائیوں سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔